ترقی کو کہ ایک ملٹی ڈائمینشنل پہ کام ہے. ایک پہلو سے کوئی کام ہوتی ہے تو ترقی کا ایک ڈائمینشن پورا ہوتا ہے, دوسرے پہلو سے. اب کیا سمجھتے ہیں کہ اس وقت پاکستان کو ترقی کے کون سے ڈائمینشن پہ, کون سے اینگل پہ, کون سے زاویے پہ کام کرنے کی سخت ضرورت ہے؟ بہت سی چیزیں. ایک تو یہ کہ ہمیں امن کی ضرورت ہے. ہم نے اپنے تمام پڑوسی ممالک کے ساتھ اپنے تعلقات بگاڑے ہوئے ہیں, ماں سوائے چین کے. چین تو ہمارا کہتے ہیں ہمارا دوست ہے, لیکن اب ہم قرضوں میں پھنس گئے. انڈیا کے ساتھ شروع دن سے ہماری لڑائی, اور 3 جنگیں ہم نے لڑی ہیں انڈیا کے ساتھ جو ہم نے خود شروع کی تھی. ایک سن 47 میں پاکستان کے بننے کے کچھ ہی دن بعد ہم نے اپنے لوگوں کو یہاں سے بھیجا, اپنے ادھر قبائلیوں کو, کہ جاؤ کشمیر فتح کرو. پھر 65 میں کیا, پھر کرگل کی جنگ سن 99 میں. 65 میں تو انڈیا کی طرف سے پہل ہوئی تھی. 65 میں یہ ایوب خان نے جان کر وہاں اپنے پاکستان کے فوجی بھیجے تھے آپریشن جبرالٹر کے نام سے. جو جھوٹ ہمیں پڑھایا گیا ہے پاکستان سٹڈیز میں, اس میں یہ بتایا جاتا ہے کہ انڈیا نے ہم پہ حملہ کیا, جبکہ پاکستان نے انڈیا پہ کیا تھا اور جنگ یوں شروع ہوئی تھی. اس کا ثبوت اتنا زیادہ میں آپ کو دے سکتا ہوں, لیکن آپ کوئی سی بھی تاریخ کی کتاب کھولیں اور آپریشن جبرالٹر وہ نام یاد رکھیں. بیشتر پاکستانیوں کو تو پتہ ہی نہیں کہ یہ کیا تھا. تو آپریشن جبرالٹر کے تحت پاکستان کے فوجی چوری چھپے آزاد کشمیر سے مقبوضہ کشمیر گئے تھے, اور اس امید میں کہ وہاں پر وہ انڈیا کی فوج پر حملہ کریں گے اور یوں انڈیا وہاں سے بھاگ جائے گا. کشمیر کے لوگ ان کے گرد جمع ہو جائیں گے اور پھر بس کشمیر ہمارا ہو جائے گا. ہوا یہ کہ ایسا نہیں ہو سکا. ان کو وہاں بڑی مزاحمت کا سامنا کرنا پڑا, اور تو اور پھر انڈیا نے اٹیک کیا, ادھر چھم میں کیا, سیالکوٹ میں, لاہور پہ, اور یوں پھر وہ جنگ آخر 17 دن کے بعد ختم ہو گئی. لیکن پہل ہم نے کی تھی, جس طرح کارگل کی جنگ ہم نے شروع کی تھی. اچھا, ایک تو یہ کہ اب خدا را بھول جائیں اس بات کو, اور یہ جہادیوں کو پالنا جو ہم نے کیا تھا سن 86 سے لے کر آگے تک, اور جو جس سے ہم انکار کرتے رہے, لیکن دنیا تو جانتی تھی کہ یہ جہادی جو ہیں لشکر طیبہ اور یہ حافظ سعید اور یہ سارے لوگ جو ہیں یہ ادھر ہی کے ہیں, اور یہ آ کر کشمیر میں وہ کہتے ہیں دہشت گردی, یہ کہتے ہیں ہم جہاد کر رہے تھے. اب ہوا یہ کہ جب FATF کا زور پڑا تو ہم نے آخر کار جا کے حافظ سعید کو 30 سال کے لیے قید کر دیا, جیل میں ڈال دیا کہ یہ دہشت گرد ہے. خدا را کیا آپ کو پتہ نہیں تھا اس وقت کہ جگہ جگہ جہادی تنظیمیں تھیں. اسلام آباد میں ادھر چندے کا ڈبہ ہوتا تھا حزب المجاہدین کا, ادھر جیش محمد کا, ادھر لشکر طیبہ کا, حزب المجاہدین, کیا کیا ادھر جہادی تنظیمیں تھیں. تو بگاڑ ہم نے پیدا کیا اور یہ آخر ہمارے گلے پڑ گئے. یہ TTP اس کا نتیجہ ہے. تو یہ بند کیجئے. پھر پاکستان میں جو لوگ ہیں, ہم فرق کرتے ہیں کہ کون مسلمان ہے کون نہیں مسلمان ہے. دنیا میں کہیں ایسا نہیں ہوتا. ہم جب جاتے ہیں, آپ اور میں امریکہ جاتے ہیں, یورپ جاتے ہیں, کہیں بھی جاتے ہیں, تو ہم تو اس بات پہ اصرار کرتے ہیں کہ ہمیں مذہبی تعصب برداشت نہیں. اگر کوئی ہمیں ملازمت نہ دے, ہم کہتے ہیں کہ یہ تو غلط ہوا. ہم عدالت میں جا کر, امریکہ کی عدالت, برطانیہ کی عدالت میں جا کے اس کو چیلنج کرتے ہیں. ادھر تو کھلم کھلا کہا جاتا ہے کہ یہ نوکریاں جو ہیں وہ غیر مسلموں کے لیے نہیں ہیں. صدر پاکستان, چیف آف آرمی سٹاف وغیرہ یہ غیر مسلم نہیں ہو سکتے, ان کو مسلمان ہونا چاہیے. ہم نے تو یہاں
جو غیر مسلم ہیں ان کو تو اس ملک سے بھگا دیا. کیا یہ اچھی بات ہے؟ کیا ہم چاہتے ہیں کہ انڈیا بھی یہی کرے کہ مسلمانوں کو کہے کہ یہ سیکنڈ گریڈ سٹیزنز ہیں, دوسرے درجے کے شہری ہیں؟ یہ کیا انسانیت ہے؟ ہمیں انسانیت میں بھروسہ رکھنا چاہیے. ختم کرو اس بات کو کہ یہ آسامیاں جو ہے یہ ملازمتیں صرف مسلمانوں کے لیے. نون سینس, ایسا نہیں ہونا چاہیے. قابلیت پہ بیس پہ قابلیت پہ. اور اسی لیے الو کے پٹھے یہاں بیٹھے ہوتے ہیں ایسی کرسیوں کے اوپر جنہیں کچھ بھی نہیں آتا. وہ کہیں پروفیسر لگے ہوئے, کہیں وائس چانسلر لگے ہوئے ہیں. انہیں تو باہر کی دنیا میں کوئی جاب بھی نہ ملتی, ادھر وائس چانسلر لگے ہوئے ہوتے ہیں.